بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ کون بنے گا سپر پاور کا صدر؟ امریکی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا عمل سست ہو گیا۔ دونوں امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ۔ تیزی سے آنے والے امریکی انتخابات اچانک رک گئے، عوام بے چین۔ جو بائیڈن 238 الیکٹرول ووٹ سے آگے جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 213 ووٹ کے ساتھ پیچھے۔ صدارتی انتخابات جیتنے والے امیدوار کو الیکٹرل کالج کے کل 538 میں سے 270 یا اس سے زیادہ ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہے، سینٹ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس برابر۔ ماہرین کے مطابق الیکٹرول ووٹس کے اعتبار سے اگرچہ جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے، لیکن اگر عوامی ووٹوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو جو بائیڈن اور ٹرمپ کو حاصل ہونے والے ووٹوں کی تعداد میں صرف 1% کا فرق ہے۔ سردست امریکی صدارتی انتخاب میں کسی بھی امیدوار کی فیصلہ کن فتح کا انحصار سوئنگ سٹیٹس پر ہے، جن میں بیشتر کے حتمی نتائج ابھی تک موصول نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم ایگزٹ پول سے پتہ چلتا ہے کہ 168 الیکٹرول ووٹس والی ان امریکی ریاستوں میں ٹرمپ کو برتری حاصل ہے، جو اگلے چند گھنٹوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مکمل نتائج سے پہلے ہی جیت کا دعویٰ، نتائج روکنے کو فراڈ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اچانک نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، کسی کو انتخابات چوری نہیں کرنے دیں گے۔ کامیابی پر یقین ہے، پھر بھی صورتحال پر تشویش ہے۔ لوگوں کی ریکارڈ تعداد ووٹ ڈالنے باہر نکلی، حمایت پر عوام کے مشکور ہیں۔ جو بائیڈن بھی امریکی صدارتی الیکشن میں اپنی جیت کے دعوے دار۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کہتے ہیں کہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، نتائج سے مطمئن ہوں، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ آخری ووٹ کی گنتی تک جیت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ الیکشن کے نتائج میں تاخیر ہو سکتی ہے، یہ ان کا اور ٹرمپ کا نہیں، ملک کا معاملہ ہے۔ میرے حق میں رائے کے استعمال پر سب کا مشکور ہوں۔ امریکی صدارتی الیکشن مکمل نتائج کے اعلان سے قبل ہی ٹرمپ کے مخالف وائٹ ہاؤس کے باہر جمع۔ بڑی تعداد میں مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے باہر ڈیرے ڈال لیے، پولیس کی بھاری نفری بھی موجود۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو ہنگاموں کا خدشہ ہے۔ امریکی کانگریس کی انتخابات میں 2 مسلمان خواتین پھر منتخب، راشدہ تلیب اور الہان عمر دوبارہ کانگریس کی رکن بن گئیں۔ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی بھی دوبارہ کامیاب۔ الہان عمر نے ٹرمپ کو خطرناک ترین انسان قرار دے دیا۔ الہان عمر صومالوی نژاد امریکی ہیں، جبکہ راشدہ تلیب کے والدین کا تعلق فلسطین سے تھا۔ ریاست ڈیلاویر سے بھی خواجہ سرابی سینٹ کا رکن منتخب۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز ایل او سی پر شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاک فوج اپنے شہریوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سربراہ پاک فوج کو فارمیشنز کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے بھارتی افواج کا نشانہ بننے والے کشمیری عوام کے جذبے کو سراہا۔ کہتے ہیں کہ ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنانا بھارتی فوج کی بکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ پاک فوج اپنے شہریوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف کو راولپنڈی چھاؤنی کے ترقیاتی کاموں سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے ترقیاتی کاموں پر پیش رفت اور سول انتظامیہ کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان سے بوسنیا کے صدر شفیق جعفرووچ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد بوسنیا کے صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بوسنیا سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، دو طرفہ تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر بوسنیا کے صدر شفیق جعفرووچ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے حکومت پر تنقیدی نشر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جمہوری احتجاج کا ہر راستہ بند کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں گلگت بلتستان کے حقوق میں اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو سبسڈی چھینتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب لوگوں کے لیے سبسڈی دی۔ عوام اس حکومت کی نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ غربت اور مہنگائی کا خاتمہ صرف پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔
آج کل پاکستان تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہے، تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہی ہے، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان بھر میں ایک ہی جماعت ہے جو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو غربت کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو بے روزگاری کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ روزگار ہو تو پیپلز پارٹی نے دلوائے۔ پچھلے دور میں صدر زرداری کے دور میں صرف گلگت بلتستان میں صرف گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دلوائے گئے تھے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کیا، نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، مگر تنخواہ میں اضافہ کر کے ہمارا ملازمین کی تنخواہ 150% کا اضافہ ہوا۔ جو فوج کی تنخواہ ہے، ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ ہے جو آپ کا سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، اس کا 175% اضافہ ہوا۔ ہمارا بزرگوں کے پینشنز میں 100% اضافہ ہوا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں 7 سال ہو گئے ہیں، نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہمارا پینشنز کا پینشن میں اضافہ ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن ہوں گے۔ دھاندلی کا شور مچانے والے بتائیں کہ کہاں دھاندلی ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی۔ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بلا وجہ دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہوں، بتائیں کہاں دھاندلی ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بغیر پروٹوکول ہنگامی دورے پر دیپالپور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے سہولت بازار میں آٹا اور چینی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پولیس وین میں بیٹھ کر دیپالپور سہولت بازار پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے سہولت بازار میں عوام کو 1 کلو کی بجائے 2 کلو چینی دینے کی ہدایت کر دی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ سہولت بازار میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 845 روپے میں فراہم کر رہے ہیں۔ سہولت بازاروں میں چینی 81 روپے فی کلو فراہم کی جا رہی ہے۔ صارفین نے سہولت بازار کی اشیاء کا معیار اور نرخ تسلی بخش قرار دیے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کہتے ہیں کہ انسداد کرونا کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت انسداد کرونا کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبے میں کرونا کیسز کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کرونا وائرس پر کمی پانے کے لیے پختونخوا حکومت نے ایس او پیز پر سختی سے عمل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق خوان کہتی ہیں کہ ان کی تعیناتی سے اپوزیشن پر زلزلہ طاری ہے۔ اپوزیشن کے زخموں پر نمک چھڑکنے نہیں، مرہم رکھنے آئے ہوں۔ وزراء، سیاسی جماعتیں، حکومتیں، ہم ان کے لیے سوچیں اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑیں۔ تو میں اپنی اپوزیشن کو برنال آفر کرتے ہوئے ان کے زخموں پہ مرچیں چھڑکنے نہیں آئی، زخم جو ہے جو ان کو میرے آنے سے لگے ہیں اس پہ مرہم رکھنے آئی ہوں، اور ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ آپ اس ملک سے ہیں، اس صوبے سے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی آپ سے بھی توقعات ہیں، ہمارے سے بھی توقعات ہیں، اور ہمیں مل کے اس وقت جن مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے، ہمارے اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے دشمن اور مخالفین ہیں، ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام کرنا ہے۔ ہماری پنجہ آزمائی چلتی رہے گی، لیکن اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ، ریجنل فرنٹ پہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کے آپ اعلی کار نہ بنے، اور جاتی عمرہ کا جو بیانیہ ہے، جو ہندوستان کے اندر جاتی عمرہ ہو یا پاکستان کے اندر جاتی عمرہ ہو، وہ بیانیہ جو ہے اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بے توقیر کرنے کے لیے، انصاف پہ عمل درآمد کرنے والے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں نیشنل، ان کو کنٹراورشل بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا
हर मुहिब वतन पाकिस्तान के साथ शनाख्त का रिश्ता रखने वाला हर पाकिस्तानी सिपाही जो है, हम 22 करोड़ अवाम। तर्जमान मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी का मामले खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल कहती हैं कि फिरदौस आशिक अवान की बतौर मामले खसूसी इत्तलात तैनाती पर तहरीक इंसाफ के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लीगी रहनुमा असमा बुखारी कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में किसानों को ज़रूरी आलात अद्वियात और खादों पर खसूसी सब्सिडी दी। मौजूदा हुकूमत ने 5 साल सियासी दुकान चमकाने और फोटो सेशन में गुजार दिए। मुस्लिम लीग नून के दौर में किसानों समेत हर तबका खुशहाल था। मौजूदा हुकूमत ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। आज मुल्क का हर तबका बदहाली और मुश्किलात का शिकार है। मौजूदा हुकूमत की हर शोबे में नाकामी और नाअहली आहियां हो चुकी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब बड़ी मछलियों और ताकतवर शख्सियात को कानून के कटहरे में लाने की कोशिश कर रहा है। नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे को अपना फरीजा समझता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से सदर गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बलूचिस्तान में नवीद बलूच ने नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन ने गुफ्तगू में कहा कि 80 की दहाई में मोटरसाइकिल रखने वाले आज बैरून मुल्क प्लाजों के मालिक बन गए। नैब तहकीकात कर रहा है कि इन्होंने ये रकूम कहां से हासिल की हैं। नैब बड़ी मछलियों और ताकतवर शख्सियात को कानून के कटहरे में लाने की कोशिश कर रहा है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत सेहत के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इस्लामाबाद के सेहत के मंसूबों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। महकमे सेहत हुक्काम ने ब्रीफिंग में किया कि पोली क्लिनिक एक्सटेंशन के हवाले से मंसूबा जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सेक्टर G13 में 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल और गोलरा में बुनियादी हेल्थ यूनिट तामीर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के सेहत मराकज़ पर अपग्रेडेशन के काम तेजी से जारी है। हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के बाद किसानों ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी अनवर ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। राजा बिशारत ने कहा कि हमारे दरवाजे पर हर वक्त खुले हैं, किसानों के जायज़ मुतालिबात ज़रूर मानेंगे। इससे पहले ठोकर न्याज बेग पर धरने के बाद किसान माल रोड पर पहुंचने की कोशिश करते रहे। पुलिस की नफरी और बख्तरबंद गाड़ी माल रोड पर पहुंचाई गई। पुलिस ने पंजाब असम्बली के सामने से किसानों की गिरफ्तारियां भी की। पुलिस ने दिन के वक्त क्रैकडाउन करते हुए ठोकर न्याज बेग पर धरने देने वाले किसानों को मुंतशिर कर दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि मेहनत का सिला मांगने पर किसानों पर तशद्दुद करना हुकूमत का शर्मनाक इक़दाम है। मेहनत कशों की वजह से कौम को खुराक मुहैया होती है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के एहतजाज और पुलिस तशद्दुद के मामले पर मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि मेरे देश की मिट्टी में ज़रखेज़ी किसान भाइयों की बदौलत है। मेहनत कशों की वजह से कौम को खुराक मुहैया होती है। मेहनत का सिला मांगने पर किसानों पर तशद्दुद शर्मनाक हुकूमती इक़दाम है। वफाकी वजीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि वजीर आजम का सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी का ऐलान अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम इकदाम है। वफाकी वजीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने मजीद कहा कि अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी पहली तरजीह है। छोटी दरमियानी सनतों को रियायती निर्खों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे, गरीब मजदूरों के चूल्हे भी चलेंगे। दूसरी जानिब मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मुल्क के लिए मुआशी हवाले से अच्छी खबरें हैं। ब्लूमबर्ग ने वजीर आजम इमरान खान की बेहतर मुआशी पॉलिसी और हिकमत अमली की तारीफ की है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि हालात ऐसे नहीं कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए। तालीमी इदारे चलते रहेंगे, मईशत को भी साथ लेकर चलना है। ऐसे हालात नहीं है कि एजुकेशनल तालीमी अदारे जो हैं उनको बंद किया जाए, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह हमने पहले बीमारी का मुकाबला किया है और उसमें से कामयाबी इस लिहाज से हुई कि बाकी मुल्कों के मुकाबले में वैसे तो एक भी मौत जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का मिसाल दी जाती है। सेहत हमारी अवलीन तरजीह है, लेकिन जब तक सेहत के हिसाब से मुमकिन हो तालीमी इदारे जो हैं वो चलते रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी इजलास हुआ था, जिसमें बाकी चीज़ों के अलावा तालीमी इदारों की जो टेस्टिंग है उसका भी जायज़ा लिया गया, और अभी तक ऐसी कोई
پاکستان میں کورونا سے مزید 18 مریضوں کا انتقال، اموات 6,867 ہو گئی، مزید 1,313 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,37,573 مریض، 3,16,060 مریض صحتیاب، 13,965 زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,313 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,05,197، سندھ میں 1,47,295، خیبر پختونخوا میں 39,889، بلوچستان میں 16,000، گلگت بلتستان میں 4,306، اسلام آباد میں 20,471، جبکہ آزاد کشمیر میں 4,415 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے 12,20,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 4,78,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,38,000، برازیل میں 1,60,548، بھارت میں 1,23,000، میکسیکو میں 92,593، روس میں 29,000 اور سعودی عرب میں 5,456 اموات۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 2,38,000 سے زائد اور متاثرہ افراد کی تعداد 96,92,528 تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,23,650 اور 83,12,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,60,548 ہے۔ روس میں 16,73,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 28,828 تک پہنچ چکی ہے۔ اور اب خبر ہے صوبائی وزیر بہبود آبادی پنجاب کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم ڈوگر کا شاہکوٹ ننکانہ میں قائم سہولت بازاروں کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے سہولت بازاروں میں دستیاب خورونوش سمیت دیگر اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سہولت بازاروں میں کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد ازاں صوبائی وزیر آبادی محمد ہاشم ڈوگر نے شاہکوٹ کے پولیس اسٹیشن اور THQ اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ عوام الناس کو پولیس اسٹیشنز اور سرکاری اسپتالوں میں بہترین سہولیات کی فراہمی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ IMF نے پاکستان سے توانائی کے شعبے کے گردشی قرض میں 1,000 ارب روپے کی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ IMF نے گردشی قرضوں میں کمی لانے کا عالمی بینک کے ذریعے کیا ہے۔ IMF نے کہا کہ گردشی قرض سے متعلق معاملات پر عالمی بینک ہی پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ گردشی قرض میں کمی لانے کے لیے اس ادائیگی کے لیے بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے یا دوسرے آپشن کے تحت حکومت پاکستان گردشی قرض کی مد میں 1,000 ارب روپے اپنے وسائل سے ادا کرے۔ ذرائع نے بتایا کہ IMF کا موقف ہے کہ اس ادائیگی سے قبل IMF کے ساتھ پروگرام شروع ہونے کا امکان نہیں۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے کے گردشی قرض کا حجم اس وقت 2,266 ارب روپے ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے مختلف برانڈ کے گھی اور خوردنی تیل 5 سے 38 روپے کلو تک مہنگے کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف برانڈ کے درجہ اول، دوم اور سوم کا گھی 5 روپے سے 38 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا۔ کوکنگ آئل، کینولا آئل اور سن فلاور آئل میں 3 سے 37 روپے لیٹر تک مہنگے ہو گئے ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ عالمی افق سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چین کی دوا ساز کمپنی سینو فارم کی آزمائشی طور پر تیار کردہ کورونا ویکسین کا ٹیکہ اماراتی نائب صدر اور وزیر اعظم محمد بن راشد المختوم کو لگا دیا گیا۔ چین کی تیار کردہ سینو فارم کی کورونا ویکسین کا ٹیکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم محمد بن راشد المختوم کو بھی لگایا گیا۔ اس سے قبل آزمائشی طور پر وزیر خارجہ شیخ عبداللہ زید النہان اور وزیر امور برائے کابینہ محمد عبداللہ سمیت 50 سے زائد طبی عملہ کو لگایا جا چکا ہے۔
ایران کے روحانی پیشوا خامنائی کہتے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ جیتیں یا جو بائیڈن کی فتح ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ موجودہ دباؤ سے بڑھ کر مزید دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایران کے روحانی پیشوا خامنائی نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشن میں ایران کی مداخلت کے الزام کو مضحکہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ریکارڈ دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی صدارت میں الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی صدر ٹرمپ۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ صدر ٹرمپ دھاندلی کا الزام ریاستوں کے گورنرز پر اور جو بائیڈن ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر اور پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سابق نائب کپتان شین وارسن نے تمام طرز کی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ وارسن نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے مداحوں سے آگاہ کیا۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں 39 سالہ شین وارسن نے کہا کہ یہ اختتامی باب تو بہت مشکل ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں اور اس حیرت انگیز خواب کو جیتا رہا۔ اب اگلا دلچسپ مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ شین وارسن نے 2016 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جس کے بعد وہ دنیا بھر میں ہونے والی T20 لیگز کھیلتے رہے۔ فکسنگ سکینڈل میں بلے باز عمر اکمل اور BC کے درمیان مابین عالمی عدالت کھیل سازی کا کردار ادا کرے گی۔ فکسنگ سکینڈل کیس کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے 1 دسمبر کو ہوگی۔ عمر اکمل فکسنگ سکینڈل کیس عالمی ثالثی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ کھیلوں کی عالمی عدالت میں فکسنگ سکینڈل کیس کی سماعت ویڈیو لنک پر 1 دسمبر کو ہوگی۔ اور اب علاقائی خبریں۔ گوجرانوالہ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسموگ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والی 19 فیکٹریاں سیل کر دی گئیں، جبکہ 21 کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ لیفٹیننٹ سہیل اشرف کی ہدایت پر اسموگ خارج کرنے والی یونٹس کے خلاف کارروائیوں میں انڈسٹریل اسٹیٹ 2 اور گارڈن ٹاؤن کے قریب ضلعی انتظامیہ ٹیم نے یورودھات، الہاد بین الاقوامی اور فاروق اسٹیل سمیت دیگر کے خلاف کارروائی کی۔ اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 19 فیکٹریوں کو سیل جبکہ 21 کے خلاف FIR درج کی گئی۔ DC گوجرانوالہ کا کہنا ہے کہ اسموگ کی روک تھام کے لیے آلودگی میں اضافے کا سبب بننے والے یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پتوکی تھانہ صدر پھول نگر پولیس کی کارروائی۔ منور عرف منوری ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار۔ ملزموں کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ، موبائل فون، ہزاروں نقدی اور دیگر مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ پتوکی تھانہ پھول نگر کے SHO سکلین بخاری نے مخبر کی اطلاع پر پولیس پارٹی تشکیل دے کر کارروائی کرتے ہوئے منور عرف منوری ڈکیت گینگ کے 4 اراکین کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ، موبائل فون، ہزاروں روپے نقدی اور دیگر مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزموں قصور پولیس سمیت دیگر پولیس کو متعدد وارداتوں میں انتہائی مطلوب تھے۔ ملزمان مین روڈ اور لنک روڈ پر گزرنے والے راہگیروں کو اسلحہ کے زور پر وارداتیں کرتے تھے۔ صدر تھانہ پھول نگر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ملتان میں اسموگ کے خطرات کم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی گاڑی مالکان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دھواں چھوڑنے اور غیر قانونی LPG سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف ملتان ضلعی انتظامیہ نے شہر بھر میں بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ LPG سلنڈر استعمال کرنے والی 6 گاڑیوں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑی مالکان کو 1000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ خبر شامل کرتے ہیں۔ قندیہ میں تلاگنگ روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار بس درخت سے جا ٹکرائی، 3 افراد جاں بحق جبکہ 12 افراد زخمی ہو گئے۔ المناک حادثہ قندیہ تلاگنگ روڈ پر صداقت پیٹرولیم کے قریب پیش آیا۔ تیز رفتاری کے باعث نجی کمپنی کی بس درخت سے جا ٹکرائی۔ مسافر بس راولپنڈی سے کوئٹہ براہ راستہ میاوالی جا رہی تھی۔ حادثہ میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ نعشوں اور زخمیوں کو ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔
ضلع ملتان میں درآمد شدہ چینی کی سیل شروع کر دی گئی۔ چینی کی فروخت کے لیے شہر بھر میں سیل پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر چینی کی کنٹرول ریٹ پر فروخت کے لیے 159 سیل پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان کا کہنا ہے کہ سیل پوائنٹ پر چینی 82 روپے 50 پیسے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ سہولت بازاروں میں بھی چینی 80 روپے 50 پیسے فی کلو ریٹ پر فروخت کی جا رہی ہے۔ محمد طیب خان نے کہا کہ سیل پوائنٹس ملتان شہر، تحصیل صدر، شجاع آباد اور جلال پور پیروالا میں قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت کے پاس چینی کا وافر سٹاک موجود ہے۔ شہری سیل پوائنٹس کی تفصیل ڈپٹی کمشنر ملتان کے آفیشیل فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ مالاکنڈ سخاکوٹ میں فرانس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور خاکے شائع کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام فی مالاکنڈ کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ ضلعی امیر مفتی کفایت اللہ، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا سلمان تاثیر خان، مولانا فضل اللہ شاہ، مولانا معراج، مولانا ناصر اور فضل وہاب نے خصوصی خطاب کیا، جبکہ تحصیل درگاہی سخاکوٹ کے عوام نے فرانس مصنوعات کی مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ ڈیرہ بگٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران کا اہم اجلاس ہوا۔ شرکا کی جانب سے قبائلی رہنما صورت خان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوان قبائلی رہنما وڈیرہ صورت خان بگٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں ان کی رہائش گاہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران کا ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر محسن خان بگٹی، ضلع ڈیرہ بگٹی کے صدر صورت خان سمیت پیروزانی قبائل کے بزرگ، نوجوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران نے شرکت کی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں عید میلاد النبی کے سلسلہ میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد کا انعقاد تحریک انصار المسلمین نصیر آباد کی جانب سے کیا گیا۔ مرکزی قائد کرم اللہ الہی المعروف دلبر سائیں ماتلی والا نے خصوصی خطاب کیا۔ ڈیرہ مراد جمالی ماڈل ہائی اسکول میں ہونے والی محفل میلاد میں سندھ بلوچستان کے نام پر نعت خواں نے بارگاہ پیغمبر اسلام میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ نامور سیاسی اور مذہبی شخصیات، عمائدین، معززین، معتبرین اور دیگر عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں روح پرور محفل میں شرکت کی۔ سٹی پولیس کی جانب سے پروگرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ شہداد کوٹ میں نیب سکھر کی ٹیم نے گندم کے گوداموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 گودام سیل کر دیے۔ شہداد کوٹ میں نیب کی جانب سے گندم کی ہزاروں بوریاں غائب کی جانے کی شکایات پر کارروائی کی گئی۔ نیب ٹیم کے چھاپے کے دوران محکمہ خوراک کی انتظامیہ موقع سے غائب ہو گئی۔ حکام نے شہر کے 2 گودام سیل کر کے پولیس نفری تعینات کر دی گئی۔ چیئرپرسن پیٹرولیم سوشل ڈیولپمنٹ کمیٹی جامشورو سکندر علی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت ضلع جامشورو کی ترقی پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ اس سبب میں تیل اور گیس پیدا کرنے والی مختلف کمپنیز کی جانب سے ضلع جامشورو کی ترقی اور فلاحی کاموں کے لیے ملنے والے فنڈز تعلیم، صحت، پینے کا پانی، ڈرینیج اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے صاف اور شفاف طریقے سے خرچ کیے جائیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دربار ہال جامشورو میں پیٹرولیم سوشل ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے،